نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویو لوگ میں سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیان ہے اور میرے ویو لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن شریف کا ترجمہ شیئر کروں گا 171 آیت سورہ نساء، 171 آیت سے لے کر 176 آیت تک انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے بعد آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کی پوری اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہارے طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کی دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے نبی، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلال کے بارے میں کچھ حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے، اور اگر کوئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ نساء الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ سورہ معاہدہ کل سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اس میں کچھ روح لکھا ہوا ہے، روح اللہ میں بیت اللہ، رسول اللہ اور عبداللہ کی طرح اسم مصاب اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے جن میں اللہ کی طرف اضافت کا مطلب ہے۔ اس چیز کا اس کی نگاہوں میں محترم و مکرم ہونا ہے، لیکن جب اسم مضاف اللہ کی مخلوق کی بجائے اس کی صفت ہو، مثلاً علم اللہ، کلام اللہ اور ذات اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، علماء متعدد رحمۃ اللہ علیہ، علماء متقدمین رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرکب اضافی، مضاف اور مضاف علیہ میں 2 اسموں کے درمیان تمیز قائم کرنے کا یہ قاعدہ ہے۔ جب مضاف علیہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہو اور مضاف کو کوئی اور اسم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد لا شریک ہے، اور
اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول اور اس کا ایک کلمہ ہیں جو اس نے مریم کے طرف ڈالا تھا، اور اس کی طرف سے پیدا کی گئی ایک روح ہے، اور جنت اور دوزخ برحق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، خواہ اس کے عمل میں کچھ بھی ہو، چاہے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے۔ البخاری احادیث الانبیاء باب نمبر 47 حدیث نمبر 3435۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اس میں ایک نصیحت ہے کہ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کو سلامت رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ ہم سب سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کا عزت احترام کریں، والدین کی احترام کریں اور اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔